الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى في مقام آخر ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے دو دعائیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دعاؤں کا تعلق آج کے موضوع کے ساتھ ہے. آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا مہمان مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں عطا فرمایا ہے. اس نعمت عظمیٰ پہ جتنا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں نمازوں میں بھی دل زیادہ لگتا ہے، نوافل بھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا و مناجات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی موقع دن میں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. تو باقی 11 مہینے ان اعمال میں استقامت کیسی حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سے ایسے وظائف ہیں کہ اگر بندہ ان کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی مجھے اور آپ کو نیک اعمال پہ کھڑا فرما سکتے ہیں. علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان میں جو چیزیں نکالی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اہل ہمت ہیں، جو نیک اعمال کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ان کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو اعمال کچھ بھی نہیں. بہت اللہ والے دیکھے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے لیکن لمبی لمبی رکھتے پڑتے ہیں، جب دعائیں مانگتے ہیں تو کتنا کتنا وقت اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزار دیتے ہیں.
ان کے ان اعمال کو دیکھ کر ہمیں اپنی جوانی پہ افسوس ہوتا ہے. ہمیں اپنے اعمال جو ہم کرتے ہیں ہمیں وہ کم لگتے ہیں، اور یقین جانیے یہ کم لگنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا، یہ سوچ لیا، یہ ذہن بنا لیا کہ میں بہت اچھے نیک عمل کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھنے کی توفیق ختم ہو جائے. جب تک یہ احساس ہے کہ میرے نیک عمل کم ہیں، میں نیکیاں اور زیادہ کروں، پھر بندہ آگے نکلنے کی کوشش کرے. کیوں بھائی ایسی ہے؟ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ آج کام نہیں ملے گا، تو کام والا کام پہ جاتا بھی نہیں. مستری مزدور ہے، جمعے کے دن چھٹی ہوتی، کام پہ نہیں جاتے، پتہ چھٹی. جب ذہن بن گیا کہ چھٹی ہے، پھر کوئی کوشش بھی نہیں ہوتی، اور باقی 6 دن پتہ ہوتا ہے کام کرنا، جو سجو بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے. ایسی ہے ہی نہیں بھائی. زمیندار ہے جو جنس پکی ہوئی تیار ہے، اس کو جا کے گھر میں لانے کی کوشش کرتے. اگر کھیت خالی ہو، اسے پتہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بیانی اسی طرح اہل ہمت کو دیکھ کے، نیک اہل اللہ علماء صلحاء کے نیک اعمال کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں بہت کم ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ اگر احساس بھی پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ بندہ اپنے اعمال کو کم سمجھے اور پھر آگے نکلنے کے لیے کوشش کرے. تو دیکھا جائے اگر، تو میں نے عرض کیا کہ نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اس پہ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دن میں روزہ رکھنے کی، رات کو قیام اللیل کرنے کی توفیق نصیب کر. اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا تم شکر کرو میں اپنی نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا. اگر شکر نہیں کرو گے پھر نعمت کیا ہو جائے گی بھائی؟ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، چھین لی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے. تو یہ رمضان کا میسر آ جانا اور اس میں نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نعمت عظمیٰ پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بندہ محاسبہ نفس، یعنی یہ دیکھے، یہ خیال کرے کہ میں جیسے پہلے اعمال کر رہا تھا اب بھی ایسے ہو رہی یا نہیں ہو رہی. رمضان میں مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، غیر رمضان میں خالی ہو جاتی ہیں، وہی گنتی کے معمول کے نمازی باقی رہ جاتے ہیں. تو جو رمضان میں آئے تھے بعد میں نہیں آ رہے، اگر وہ دل میں خیال کریں ہم کیوں نہیں جاتے، ممکن ہے اللہ کو توفیق دے دے. تو اس لیے دوسرے نمبر پہ فرمایا محاسبہ نفس، آدمی اپنے احوال کو دیکھے، پہلے کر رہا تھا اب کیوں نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ کام. صبر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال پہ استقامت اختیار کرے. تکلیف آئی ہے، سفر کا عذر پیش آ گیا ہے، کوئی اور بیماری آ چکی ہے، جو نیک عمل کر رہا تھا اس کی بجا آوری پہ کوشش کرے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ صبر ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے استقامت. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس کو ادا کرنا ہے. اور ان چاروں کاموں کے کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے. کیا کرے بھائی؟ اللہ سے توفیق مانگے. تو اسی صورت اسی سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ یا دعا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ سے توفیق مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. باری تعالیٰ جو تو نے مجھے ہدایت دی تھی نیک اعمال کرنے کی رمضان میں، باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ مجھے یہ ہمت اور توفیق عطا فرما. جو ہدایت میرے دل کے برتن میں آپ نے ڈالی تھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ اب اس کو میں گرنے سے بچا دوں، میرے دل کے برتن کو ٹیڑھا نہیں کرنا، کہ جو توفیق اور ہمت جو آپ نے مجھے عطا کی تھی، ہدایت دی تھی، اگر یہ میرے دل کے برتن سے گر گئی تو یا اللہ پھر 11 مہینے گزارنے مشکل ہو جائے.
میری میں فرما برداری مشکل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پہلے نمبر پہ یہ دعا کا اہتمام. اور اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ آپ نے کسی صاحب کے پاس نوکری کے لیے کسی اپنے کام کی منظوری کے لیے جانا ہے. آپ اس کو علیحدگی میں ملے, تنہائی میں ملے, آپ نے اس کی منت سماجت کی, اس نے اپنے ہاتھ سے درخواست لکھی اور کہا کہ یہ درخواست صبح میرے دفتر میں لے آنا. تو آپ کو کتنا یقین ہوگا کہ جس بندے نے میری درخواست کو قبول کرنا ہے, منظور کرنا ہے, دستخط کرنے ہیں, اس نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی ہے. آپ کے دل میں یہ گمان یقین ہوگا کہ میں اس کے دفتر میں جاؤں گا اور جاتے میرا کام ہو جائے. وہ بھائی ایسی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ دعا قرآن میں سکھلائی ہے, تعلیم دی ہے کہ اے میرے بندے, جب میرے دربار میں آنا چاہے, اعمال میں استقامت چاہیے تجھے, نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے تجھے, تو مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا, میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ایک اس دعا کا اہتمام. اور دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں آتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. افرغ علینا صبرا, اس کا معنی اپنے محاورے کے اعتبار سے, اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ میرے اندر صبر کو ڈال دے. ٹھیک ہے جی, زبردستی ہمارے برتن میں صبر کے پیمانے کو انڈیل دے, ڈال دے. تو گویا کہ اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے کہ نیک اعمال پہ اللہ مجھے استقامت, گناہوں سے بچنے کی اللہ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اور تیسرے نمبر پہ جو دعا ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے, وہ پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی, اللہم انی اسألک ثبات فی الامر. اللہم انی اسألک ثبات فی الامر, اللہ نیک اعمال میں ثابت قدمی کی آپ سے دعا کرتا ہوں. اور چوتھے نمبر پہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. دلوں کو پھیرنے والے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابن آدم کے جو دل ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, دائیں طرف پھیر دے یا بائیں طرف کو پھیر دے, اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگی جا رہی یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, یا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبی علی دینک, اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. تو یہ چار دعائیں ہیں, دو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور دو قرآن کریم کی دعائیں ہیں. فرمایا ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو کہ یا اللہ باقی 11 مہینے میں بھی مجھے نیک اعمال پہ استقامت نصیب فرما. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنے, جیسے رمضان میں ہے ویسے باقی غیر رمضان میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنے. ٹھیک ہے جی, قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس کے معنی میں غور کرے تو بندہ اللہ سے قریب تر ہوتا ہے. دیکھیں بھائی, رمضان نیکیوں کا سیزن ہے اور رمضان اور قرآن کو اللہ نے اکٹھے بنایا. قرآن کریم کون سے مہینے میں نازل ہوا بھائی؟ رمضان میں. لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. تو قرآن کی اور رمضان کی آپس میں بڑی نسبت ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کو سمجھنا, الفاظ اور معنی دونوں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ, ان کو انگریز نے جا کے وہ مالٹا کے جزیرہ میں جیل میں ڈال دیا اور 4 سال کی انہوں نے جا کے یعنی قید کاٹی ہے. 1919 میں یہ وہاں سے واپس آئے قید سے, جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو, علماء کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ 4 سال میں نے بہت زیادہ تدبر اور غور و فکر کیا ہے کہ یہ امت محمدیہ پیچھے کیوں جا رہی ہے, باوجود کثیر تعداد کے امت محمدیہ کیوں کفر کے یعنی ظلم کے لیے پس رہی ہے, کفر ہمارے اوپر غالب کیوں آتا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزوں کو زیادہ نوٹ کیا ہے کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ امت اجتماعیت کے اعتبار سے پیچھے جا رہی ہے.
اس میں پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے بے رغبتی، پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا سمجھنے کے اعتبار سے ہو، الفاظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں بھائی، اور کتنی دیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رمضان میں اکثر لوگوں نے پورا قرآن تراویح میں سنا الحمدللہ، جو نہ سننے والے ان کی تعداد پھر بھی کیا بھائی زیادہ ہے۔ تو یہ گویا قرآن پاک سے بے رغبتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو مسلمان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن پاک کے ساتھ جو رشتہ ایمان والے کا ہوتا ہے اس رشتے کے اندر کمزوری آتی جا رہی ہے، اسی وجہ سے مسلمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کفر اس کے اوپر غالب آ رہا ہے اور یہ کفر سے دب رہا ہے، مغلوب ہو رہا ہے۔ ورنہ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا تھا بھائی، مضبوط تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ دوسری وجہ جو میں نے یعنی نوٹ کی ہے، فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپس کا اختلاف، آپس کا کیا بھائی، مسلمانوں کی آپس ایمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، جن گھروں میں 2-4 بھائی آپس میں اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں ان کا گلی محلے میں روب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی، منتشر ہو جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، کی جائے کہ سارے مل کے کسی اور کی مخالفت کریں۔ یعنی اسی طرح مسلمانوں کی اجتماعیت آپس میں کیا ہو چکی ہے بھائی، ٹوٹ چکی ہے۔ مسلمان سعودیہ والوں کا اپنا سوچ ہے، دبئی والوں کی سوچ اپنی ہے، پاکستان والوں کی سوچ اپنی ہے، حالانکہ یہ سارے ایک نبی اور ایک قرآن کے نیچے زندگی گزارنے والے ہیں۔ وہ ہمیں برداشت نہیں کرتا، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ آپس کا اختلاف ہے، اور جب مسلمان آپس میں لڑا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کفر کو ہوگا۔ وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے اور ہمارے اوپر حکومت کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لو اور آپس کے اختلافات کو ختم کر لو، اللہ تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزتوں سے نوازے گا۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ سے مانگے، نیک اعمال پہ توفیق مانگے، اللہ سے مدد طلب کریں، اس کے لیے دعائیں ذکر کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کو پڑھے بھی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی خدمات کو بھی حاصل کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر ہے کثرت سے۔ فرمایا اگر تم اپنے 11 مہینے بھی رمضان کی طرح گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو۔ صرف اللہ اللہ کے ذکر لگانا اسی کو ذکر نہیں کہتے، ہر وہ عبادت، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ عمل جس میں میں اور آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی نہ کسی صورت میں بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں، کبھی دعا و مناجات کی صورت میں، کبھی اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی صورت میں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی صورت میں۔ یعنی کسی نہ کسی صورت میں بندہ دلی طور پہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو نیک اعمال پہ دوام اور ہمیشہ کی مواظبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم میرے اور آپ کے سامنے آ جائے اس پہ باطل قسم کی تعبیریں نہیں کرنی، بلکہ اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم، سر کو خم نیچے کر دیں۔ یہاں پہ میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے، میں اپنے رب کے حکم کو مانوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غلط قسم کی تعبیر دے گی، اس طرح کر لو، ایسا کر لو، اس طرح ہو جائے گا، یہ کا لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی آگے کوئی تعبیر نہیں کرتی۔ ہم اس لیے بھی نیک اعمال میں پیچھے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم میں تعبیریں شروع کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا حکم سامنے آ جائے اس میں یعنی تعبیریں نہیں ہیں بلکہ صرف ماننا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اب میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر بھی تعبیریں ہیں۔ جیسے کتنے ہمارے بڑے بڑے محکمے ہیں، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، بینکوں سے پیسے نکال لو رمضان میں، بعد میں پھر جمع کروا دینا۔ کیوں بھائی؟ یہ ہماری زکوٰۃ کاٹ لے گی، نہ خود دینی ہے اور نہ حکومت کو دینی ہے، حکومت کاٹے۔ اس لیے اللہ کا جو حکم بھی میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش فرمائیں۔ اگر پیسہ ہے
اللہ نے توفیق دی حج کرے، نہیں جا سکتے کہ عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کہیں وہ یہ مسئلہ ہے، میری بچی جوان ہے، میرے بیٹے کا معاملہ ہے، میں نے وہ نوکری پہ لگوانا تھا، بھائی تیری طرف اللہ کا حکم متوجہ ہے، اس کو مانو، عملی کمزوری ہے، نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، لیکن تعبیریں نہیں کرتے۔ جب بندہ تعویلوں میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر بندہ عمل سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ جب میرے دل میں اہمیت ہی ختم ہو گئی حج پہ جانے کی تو اللہ کہاں لے کے جائے گا؟ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب بھی اللہ کا کوئی حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کے سامنے تعویلیں نہیں بلکہ اس کو ماننے کی کوشش کریں۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا جو لوگ اعمال پہ استقامت اختیار کرنے والے ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، جو اعمال پہ استقامت اختیار کرنے والے ہیں، ان کے آپ احوال کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اولو العزم جو لوگ ہیں نا وہ جماعت انبیاء ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے آپ احوال پڑھیں، نہ انہوں نے گرمی دیکھی، نہ انہوں نے سردی دیکھی، نہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کی ہے، جس وقت جو بھی اللہ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے پورا کیا۔ اور انبیاء کے بعد جماعت صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پہ قربان جائے، انہوں نے جس وقت جو بھی حکم سامنے آیا ہے کوئی غلط تعبیر نہیں کی بلکہ فوراً اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل استقامت جو لوگ تھے ان کے احوال کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں۔ یہ فضائل صدقات میں حکایات صحابہ کے نام سے ہے، آپ صحابہ کے احوال پڑھیں، حضرت بلال کی زندگی پڑھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے احوال پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا خواہشات کو اپنے ہاتھوں سے کیسے قربان کیے حضرات، اور اللہ اور اس کے رسول کو کیسے مانا ہے، ان کی تعلیمات کو کیسے پورا کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں کھلیں گی، عمل کے لیے بندے کے جذبات بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا ضرور مطالعہ ہے، جو بھی کوئی مستند کتاب ہے علماء سے مشاورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ضرور پڑھیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا اس کو دیکھ لے اور اس کو اپنے عمل میں لے۔ یہ تبھی ہوگا جب مجھے اور آپ کو معلومات ہوگی، سیرت طیبہ کے بارے میں پتہ ہوگا، پھر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ 7ویں نمبر پہ جو اصلاحی کتابیں ہیں مستند علماء کی اس کا مطالعہ ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں، اہل اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے یعنی علمی اور جو اصلاحی مجالس ہیں ان کے اندر شرکت فرمایا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی لوہار کے پاس بیٹھے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہ لینے جائیں، ویسے جا کے بیٹھ جائیں، بٹی سے دھواں ہے، آپ کے ناک میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائے، نہیں لے خوشبو، آپ کو خوشبو آئے گی بیانی۔ اسی طرح اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تھے نا بھائی تو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہے، مجھے اور آپ کو نیک اعمال پہ یعنی اندر ہی اندر میرا اور آپ کا اندر مجھے اور آپ کو نیک اعمال پہ ابھارے گا، تیار کرے گا کہ اللہ کی یہ بات بھی مانو، یہ بات بھی مانو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نفلی عبادات پہ اپنے نفس کو مجبور کریں۔ رمضان میں لوگ تہجد بھی پڑھتے تھے، کیوں بھائی؟ جو شہری کے وقت اکثر کو دیکھا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اب جیسے رمضان گیا ہے تو پہلے نمبر پہ نفلی عبادات ختم ہوئی۔ یاد رکھنا بھائی، اگر نفلی عبادات پہ آپ کی یعنی کوشش ہے، اس پہ پابندی ہے تو آپ کے فرائض محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے نوافل چھوٹ گئے ہیں تو پھر یاد رکھنا کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے فرائض بھی کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن و سنت کی روشنی کا اپنے مطالعہ کرے کہ باقی 11 مہینے رمضان کے علاوہ بھی رمضان کی طرح گزرے تو اس کو چاہیے کہ نفلی عبادات پہ ہمیشہ مواظبت اختیار کرے، اس کی وجہ سے اس کے فرائض کیا ہو جائیں گے بھائی؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے نا بھائی وہ یہ ہے کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا کریں بھائی؟ اپنے آپ کو بچائیں۔ بالخصوص نسل نو جو ہماری نئی نسل ہے یہ 75%، 90% اس لیے برباد ہو رہی ہے کہ ان کی صحبت غلط ہے۔ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے یا غلط قسم کی صحبت ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا آپ روڈوں پہ جائیں پہلے صرف آپ کو مرد لوگ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب آپ دیکھیں گے آپ کو عورتیں بھی نظر آ رہی ہوگی. کیوں بھائی؟ وہ گھر میں تو جا کے اس نے نہیں دیا، جب وہ نہیں غلط مردوں کے ساتھ ہیں تو یہ معاملہ بھی بنے. اب ان کے ساتھ بچے بیٹھ رہے تو بچے بھی کیا ہو گئے بھائی؟ تو بوٹی پیڑا کو نشہ کر رہے. اس لیے خود بھی اور خاص طور پہ میں نے کیا اپنی جو نئی نسل ہے اس کو بری صحبت سے بچائیں. اب آپ سوال کریں گے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں کیسے جائیں؟ ہمارے پاس تو مولوی صاحب وقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا عذر اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ آپ کی مسجد میں بھی اعمال ہو رہے. کیوں بھائی؟ آپ کی مسجد میں اعمال نہیں ہوتے. 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. مغرب کی نماز کے علاوہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، چاہے وہ مختصر ہے چاہے وہ لمبا عمل ہے، لیکن ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے. کہنے والا کون ہے، سنانے والا کون ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بات دیکھیں کہ بات کس کی جا رہی ہے. کیوں بھائی؟ بات کس کی جا رہی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہے، صحابہ کی زندگیاں سنائی جا رہی یا اپنی خواہشات کو بیان کیا جا رہا ہے. درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم ہے. ویسے بھی علماء آتے رہتے ہیں بیانات کے لیے. تو جو مسجد کے اعمال اس میں شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں. اب جمعے کا بیان ہے مثال کے طور پہ، ہم وہاں سے وہی راجے کی کتاب تو پڑھ کے نہیں آتے ہیں. ایک بیان کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے گھنٹوں درکار ہوتے ہیں. ہم نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کی ہم نے تقاریر سننی ہوتی ہے. کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ آپ کے سامنے آگے گفتگو کرتے ہیں. تو ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوتے اور پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں. جتنا مجمع اب آیا ہے جب بیان ختم ہو جائے گا اس سے دگنا مجمع بعد میں آتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسے جب ہمارے پاس قرآن و سنت کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کیا خیال ہے میرے اور آپ کے سینے میں اپنا نور ڈال دیں؟ کیوں بھائی؟ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ایک بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، عذر نہیں پڑھا اس نے، لیکن تراویح میں سن تو سکتا تھا نا بھائی. اس کے لیے بھی ٹائم نہیں. تو پھر ہم خود محروم رہنا چاہتے ہیں، پھر ہم خود جوتے کھانا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں پڑھ دیتا ہے. پھر شکوہ کیوں ہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر نیک اعمال پہ آنا چاہتے ہیں تو نیک جو مجالس ہیں، اہل اللہ کی جو مجلسیں ہیں، جہاں جہاں اللہ کے لوگ آپ کو مل جائیں، اللہ والے مل جائیں، ان کی صحبت میں جتنا زیادہ ہو سکے وقت گزارے. انشاءاللہ جیسے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، پاس بیٹھنے والے کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ضرور پیدا ہو جائے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو کوشش کرے جہاں بھی نیک مجلس مل جائے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی، کوئی بھی اللہ موقع دے دے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. اور آخری جو بات وہ یہ ہے کہ توبہ کا مزاج ہے. گناہوں کی عادت تو ہے نا بھائی، گناہوں کے قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ قدم قدم پہ توبہ کا مزاج بھی بنا. استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا، غلطی ہوگی استاد جی معاف کر دو، استاد نے معاف کر دو. پھر غلطی ہوگی پھر معافی مانگی، دوسرے دن پھر غلطی کی پھر معافی مانگی. ٹھیک ہے جی، یہ معافی مانگنے کا مزاج بندوں کو بھی پسند ہے اور یہ مزاج اللہ کو بھی پسند ہے. تو فرمایا اگر گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی تو پھر اللہ سے توبہ کرنے کی عادت بھی پختہ کر. قدم قدم پہ اللہ سے توبہ کر، اللہ غلطیوں کی معاف کر، اللہ یہ غلط ہو گیا معاف کر. آپ توبہ پہ استقامت اختیار کریں، آہستہ آہستہ گناہوں کی جو عادت ہے یہ بھی آپ سے ویسے کیا کرنے کا تھوڑا سا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام احباب سنتیں ادا کریں.